بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی نور 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 بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. یہ کل ایک حدیث بیان کی تھی، اس کا جو ہے وہ ایک حصہ بیان کیا گیا تھا، باقی حصہ جو ہے وہ آج بیان کریں گے. 3 چیزیں ہم نے بیان کی تھیں کہ جناب سلمان فارسی یا سلمان محمدی کہیں، جو صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے، میرے بھائی نے، میرے دوست نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی ہے. کتنی چیزوں کی؟ 7 چیزوں کی. وہ 3 چیزیں ہم نے پہلے بیان کر دیں. وہ کون کون سی تھیں؟ ہاں، ایک چیز یہ تھی کہ اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا. دوسری یہ چیز کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے کمتر کو دیکھنا ہے، مادی دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی معاملوں میں. اور تیسری چیز یہ تھی کہ فقراء یعنی فقیروں سے، غریبوں سے محبت کرنی ہے اور ان سے قریب ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں تھیں. 4 چیزیں رہ گئی ہیں، وہ آج لکھی ہیں میں نے. اس کے حساب سے پھر 7 چیزیں مکمل ہو جائیں گی. چوتھی چیز جو جناب سلمان کہہ رہے ہیں کہ رسول نے مجھے وصیت کی ہے، ان میں سے چوتھی چیز یہ ہے کہ ان اقول الحق وان کان مرا، کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو، تلخ کیوں نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک انسان ڈرتا ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ کہنے سے اگلے والا جو ہے نا وہ بھڑک اٹھے گا، غصہ آ جائے گا، اس کو ناراض ہو جائے گا. تو یہاں حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی. حق جتنا بھی کڑوا ہو ہمیں بولنا ہے، اس سے دور نہیں ہونا، حق کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی. یہ چوتھی چیز تھی جس کی وصیت کی رسول نے. 5ویں چیز ان اصل الرحمی وان کانت مدبرہ. آج کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ صلہ رحمی کا. جناب سلمان کہتے ہیں کہ مجھے رسول نے وصیت کی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیل کر چلے گئے ہوں، انہوں نے مجھ سے تعلقات رشتے ختم کر دیے ہوں، لیکن میرا یہ فریضہ ہے کہ مجھے ہر صورت میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. آج کل تو دیکھیں بھائی آپس میں جھگڑا ہوا ہے، رشتہ دار آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں. جناب رسول خدا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ آپ لوگوں سے تعلقات ختم کر دے کوئی، لیکن آپ کو وہ تعلقات ختم نہیں کرنے ہیں، آپ کو باقی رکھنا ہے. اگر آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ بھی کہیں کہ اگر وہ نہیں آتا، وہ ناراض ہے، میں بھی ناراض ہوں، میں بھی نہیں جاؤں گا. نہیں، آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے. یا کوئی اور رشتہ دار ہے، بہن ہے، کزن ہے، کوئی بھی ہو، رشتہ داروں سے جو ہے آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ان کے پاس جایا جائے. اگر جاتے ہیں ان کے گھر تو صلہ رحمی کا بہت اچھا کام یہی ہے کہ ان کے گھر جائیں، کچھ لے کر جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں، خیریت معلوم کریں. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو فون پر انسان معلومات یہ لے لے، یعنی ان سے جو ہے وہ فون پر بات کرے اور ان سے جو ہے وہ خیریت معلوم کر لے. تو کسی بھی طریقے سے رسول خدا نے اجازت نہیں دی کہ ہمیں صلہ رحمی کو جو ہے قطع کر دیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کو اپنے آپ سے دور کر دیں، ہم ان سے دور ہو جائیں. یہ اصلاً جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. جتنی بھی کوشش کی جائے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں، کبھی بھی ان کو جو ہے اپنے آپ سے دور نہ، اگرچہ وہ خود دور ہو گئے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ قریب ہو جائیں ان کے. اگر وہ دور ہیں تو آپ قریب ہو جائیں. جی مسئلہ نہیں ہے، اگر ساتھ بھی رہتے ہیں تو
کم از کم جو ہے نا اس رشتہ داری کے حوالے سے آپ کو کم از کم صبر کرنا پڑے گا. اگر آپ کو جو ہے ان کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ کے دل کو ٹھوس یعنی پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ صبر کریں خدا کی راہ میں. تو یہ نہیں ہے کہ اگر وہ غصہ کر رہا ہے اور آپ بھی پھر کہیں کہ بھئی میں بھی غصہ کروں گا، اگر وہ برا بھلا کہہ رہا ہے کہ میں بھی برا بھلا کہوں. یہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اگر اس نے کیا تو میں بھی کروں. یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5. اور چھٹی چیز کیا ہے؟ ان لا اسأل الناس شیئا، کہ مجھے وصیت کی ہے رسول نے، سلمان فارسی کہتے ہیں، کس چیز کی؟ کہ میں لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، کسی چیز کا سوال لوگوں سے نہ کروں. اگر مجھے کوئی ضرورت ہے، اگر مجھے کوئی پریشانی ہے تو میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں اور خدا سے مانگوں، لوگوں سے سوال نہ کروں، اپنے آپ کو اتنا نیچے نہ گرا دوں. جیسے کہا گیا ہے کہ یہ بھیک مانگنا اور گدھا گری کرنا، یہ اسلام کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے. بھیک نہ مانگو کسی سے، کسی کے آگے اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسلام جب یہ منع کرتا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، دوسری طرف اسلام یہی کہتا ہے کہ جب اگر کوئی فرض کریں اگر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دو. کوئی آیت ہے اس طریقے سے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، اگر کوئی سوال کرنے والا آ رہا ہے تو اس کو ڈانٹ کر، اس کو جھڑپ کر، اس کو دور نہ کرو اپنے آپ سے. کچھ نہ کچھ اگر حتی الامکان جو آپ کر سکتے ہو اس کے لیے کرو. لیکن قانون یہی ہے اسلام کے اندر کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے. اگر کوئی سوال کرنا ہے تو خدا کی ذات سے کریں، خدا سے مانگیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور آج کل تو ہمارے یہاں یہ ایک فیشن بن چکا ہے، کاروبار اور تجارت بن چکی ہے کہ لوگ کمانے کو اتنا پسند نہیں کرتے جتنا جو ہے بھیک مانگنے اور گداگری کو پسند کرتے ہیں. شاید ایک دفعہ ٹی وی پہ دکھایا گیا کہ ایک شو تھا سرعام کے نام سے، اس میں وہ دکھاتے تھے کہ ایک بھیک مانگنے والا، اس کی جو بتایا گیا کہ تمہیں مہینے میں کتنا ہو جاتا ہے، تو شاید کوئی 70-80 ہزار روپے اس نے بتایا کہ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ رقم ہے. تو یہ ایک تجارت سی بن چکی ہے، کاروبار بن چکا ہے. اور چھٹی چیز کیا ہے؟ وَأَنْ أَقُولَ لَا حَوْلَ وَلَا، 7ویں چیز وَأَنْ أَقُولَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ میں ہر وقت یہی ذکر کرتا رہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو بھی قوت اور جو بھی طاقت ہے وہ ہے فقط خدا کے ذریعے سے. پھر آخر میں جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ فَإِنَّهَا مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ساری باتیں ساتوں کے ساتھ. جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ جناب سلمان نے کیا کہا تھا کہ ایسی 7 چیزیں ہیں کہ میں کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا، کسی بھی صورت میں اس کو ترک نہیں کروں گا. تو یہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں یاد رکھیں اور بہت اہم چیزیں ہیں. درود پڑھیے محمد آل محمد کی ذات پر. اب کوئی دوست بتائے گا کہ اب تک ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، فقط اس کی فہرست بتائے. کوئی بھی ایک دوست بتائے کہ اب تک ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. کتاب میں نہیں دیکھیں، ویسے بتائیں کہ کیا کیا ہم نے پڑھا ہے. جی کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس وقت تک ان 3 دنوں میں؟ آج تیسرا دن ہے نا، تو ان 3 دنوں میں، بلکہ 2 دنوں میں، ہم نے پچھلے 2 دنوں میں کیا کیا پڑھا ہے. اس کیا امام کا کیا، ایک ایک بتائیں، ایک آپ بتائیں فعلاً پہلے. امام کا کیا فائدہ ہے، اور کیا پڑھا ہے ہم نے؟ شیعہ سنی میں کیا اختلاف ہے، اور صحیح، اور
امام کے وجود کا فلسفہ، یعنی وہی فائدہ ہو جائے گا، امام کا فائدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آج تفصیلاً ہم پڑھیں گے اس کو۔ اور کیا کیا پڑھا ہے اس وقت تک؟ ہیں کچھ اس کے علاوہ کچھ اور بتائیں جی؟ انہوں نے وہ بیان کر دیا ہے کہ یہ دو گروہ جو بنے ہیں اہل سنت اور اس کے کیا فرق ہے۔ جی آپ بتائیں۔ یہ تو انہوں نے بیان کر دیا، فقط یہی ہم نے پڑھا ابھی تک۔ پہلا چیپٹر کیا ہے اس کا؟ پہلا عنوان کیا ہے اس کا؟ مطلب کہ امامت کی بحث میں پہلا مطلب کیا بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں کتاب میں جی، شیعہ اور سنی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہے مطلب کہ کیا اس بحث کو، کیا اس مطلب کو بیان کرنا چاہیے، چھیڑنا چاہیے؟ یہ دو اور کیا ہوا ہے بیان؟ اہل سنت کے 4 مذاہب بیچ میں بیان، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ امامت کیا ہے؟ صحیح۔ اچھا، یہ بیچ میں ہم نے عرض کیا تھا قیاس کے حوالے سے کہی تھی بات کہ اہل سنت رسول کے بعد کہتے ہیں اگر ہمیں دین جو لینا ہے وہ قرآن اور جتنی حدیثیں رسول کی ہیں اسی سے لینا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں اگر ہمیں حدیث میں سے یا قرآن کی آیات میں سے کچھ چیز نہ ملے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ پھر قیاس پہ عمل کرنا ہے۔ تو قیاس کیا چیز ہے؟ کسی کو ذہن میں ہے؟ ایک حکم، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے، آپ اس کو بہتر طریقے سے ذہن نشین ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ان 4 مذہبوں میں سے حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی، صحیح ہے، اس میں سے کہتے ہیں سب سے بڑا جو قیاس کرنے والا جو مذہب تھا وہ ابو حنیفہ کا تھا، حنفی مذہب تھا۔ حنیفہ ماسٹر تھا، اس کو کہتے تھے قیاس، بہت زیادہ قیاس کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ نائی کے پاس گیا۔ کس کے پاس گیا؟ نائی کے پاس، سیلون پہ گیا۔ اس کی داڑھی میں کچھ سفید بال آ گئے تھے، تو یہ نائی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری داڑھی کے اندر جو تھوڑے بہت سفید بال ہیں اس کو نکال دو۔ تو نائی نے کہا کہ اگر سفید بال نکالیں گے تو اس کا قانون یہ ہے کہ مزید بڑھ کر آئیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، اگر کچھ ہیں تو اگر نکالیں گے تو زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تم سفید بالوں کو چھوڑو، کالے بالوں کو نکالنا شروع کر دو، کیونکہ اس نے قانون یہ ہے، اس نے کہا اگر سفید بال نکالنے سے زیادہ اگیں گے تو اس کا مطلب اگر کالے بال نکالیں گے تو وہ بھی زیادہ اگیں گے۔ تو یہ ہے قیاس، تو ایک چیز کا دوسری کے اوپر سے حکم لگانا۔ اب وہ فقط حکم یا قانون فقط سفید بالوں کے لیے تھا، لیکن یہ سمجھا اس نے کہا کہ اگر یہ جو ہے نا ہر چیز کے لیے ایسے ہی ہے، تمام بالوں کے لیے ایسے ہی ہے، اگر کالے بھی نکالیں گے تو اس سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ بال زیادہ مزید ہو جائیں گے۔ جی کیا ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس نائی نے بھی کہا تھا اس کو، ابو حنیفہ کو، کہ یہ قانون فقط جو ہے وہ سفید بالوں کے لیے، کالے بالوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ قیاس، تو یہ اہل سنت جو برادران ہیں رسول کے بعد انہوں نے اس چیز سے سہارا لیا ہے۔ خلیفے جتنے بھی آئے ہیں یا ان کے علماء آئے ہیں، انہوں نے جو ہے اس قیاس پر عمل کرتے ہوئے دین کو آگے بڑھایا ہے، دین کی کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو اذان کے اندر جو کہا گیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، جو حضرت عمر سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں اذان کے اندر، تو یہ بھی انہوں نے اسی ایک قسم کی جو ہے وہ اپنی مرضی پر اور اپنی پسند پر یہ کام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، یہ اذان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ الصلاۃ خیر من النوم، حی علی خیر العمل کی جگہ یہ ہونا چاہیے۔ کل آخر میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ امام کے وجود کا فلسفہ، آپ کی کتاب کے اندر 4 چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کھولیں اس کو، کتاب کو، کہاں ہیں؟ مجھے بتائیں کون کون سی 4 چیزیں بیان کر رہے ہیں؟ ایک دوست بیان کرے کتاب کو کھول کر۔ آپ کے پاس کتاب نہیں ہے؟
اچھا چلے ٹھیک ہے. ایک کوئی دوست بتائے اس کو وہ 4 چیزیں جو امام کی وجود کا فلسفے کے طور پر بیان کر رہے ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ بیان کریں. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ بیان کریں. ہاں، امام کے وجود کا فلسفہ جو انہوں نے بیان کیا کتاب کے اندر، صفحہ نمبر میرے خیال میں 6 کے اوپر. اب آگے آپ چلتے جائیں، وہاں بیان کرتے جا رہے ہیں. کون کون سا پہلے کیا فلسفہ بیان کر رہے ہیں؟ قاعدہ لطف. یہ جو ہے وہ ہدف فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک چیز کو، قانون کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آگے آ رہا ہے وہ، ان کو بیان کرنے تھے جن سے پوچھ رہا ہوں میں. ایک دوسرا فلسفہ صحیح ہے. تیسرا، چوتھا، ہاں یہ 4 چیزیں یہاں بیان کر رہے ہیں جو امام کے وجود کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں. یہ دوسرے لفظوں میں ہم سوال اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ امام کیوں ہونا چاہیے، امام کے وجود کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس. کہتے ہیں یہ 4 جو ہے وہ فلسفہ بیان کرتے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کتاب والے نے جو ہے نا فقط یہ 4 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. پہلی کیا چیز ہے کہ آسمانی ادیان کی حفاظت. تو یہ اس ٹاپک میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی دین اور تعلیمات آسمانی جو خدا کی طرف سے انبیاء کو ملی ہیں، یہ پہلے بالکل صاف تھیں، پاک تھیں، ہر عیب سے خالی تھیں، کیونکہ انبیاء کے جو اذہان مبارکہ تھے وہ پاک اذہان تھے، ہر نجاست سے، ہر بدعتوں سے دور تھے. یہ دین جب ان کے پاس آیا تو بالکل محفوظ اور صحیح و سالم تھا. لیکن یہ جیسے جیسے دین دوسرے لوگوں میں آیا، ایسے اذہان میں جو پلید اذہان تھے، کہ جو مفسد اذہان تھے، جن کے ذہنوں میں یہ تھا کہ فقط فساد کرنا دنیا کے اندر، جب یہ دین ان کے پاس آیا تو انہوں نے دین کے اندر کیا کیا؟ بدعتیں ایجاد کر دیں. ٹھیک ہے نا، بدعتیں ایجاد کر دیں. مثلا دیکھیں، مسیحیت مذہب پہلے بالکل ٹھیک تھا. جب حضرت عیسیٰ تھے تو وہ مذہب بالکل ٹھیک تھا، خدائی مذہب تھا. خدا اس مذہب کو مانتا بھی، چاہتا بھی تھا. ابھی تک جو ہے وہ رسول کا دین نہیں آیا تھا اور خدا اسی دین پر راضی تھا. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، انہوں نے اس عیسائی مذہب کے اندر، مسیحیت کے اندر تبدیلیاں لے کر آ گئے. وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، مثلا تثلیث کے قائل ہو گئے، کہہ دیا کہ جناب عیسیٰ اور روح اللہ اور یہ خدا، یہ تینوں حقیقت ایک ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے جو ہے آپس میں ان کا رشتہ داری ہے. یہ 3 خدا کے یعنی خدائیت کے قائل ہو گئے، تثلیث کے. تو یہ صحیح نہیں تھا. انہوں نے مثلا حضرت عیسیٰ کو بیٹا ماننا شروع کر دیا خدا کا، کہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے. تو کیا ہوا، بعد میں جب یہ دین دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں آیا تو خراب ہونے لگا. اسی طریقے سے یہ اسلام بھی ایسے ہی رہا. اسلام بھی شروع میں بالکل صاف ستھرا حق تھا، لیکن جیسے جیسے بد اور خراب ذہنوں میں آنے لگا تو اس کے اندر تبدیلیاں آنے لگیں اور بدعتیں آنے لگیں. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے امام کے وجود کا فلسفہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے. کہتے ہیں جب دین کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ پہلے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور بعد میں جب دوسروں کے اذہان میں پہنچتا ہے، دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، تو دین کی شکل اور صورت تبدیل ہو جاتی ہے. تو ایک امام کے ہونا ضروری ہے. اس نبی کے بعد ایک امام کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس دین کی حفاظت کرے، اس کو محفوظ رکھے، اس خالص دین کو جو نبی کے اوپر آیا تھا. کیونکہ اگر امام نہ آئے تو جس نبی کے اوپر دین آیا اور اس کے بعد اس نبی کے چلے جانے کے بعد جب یہ لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ دین ویسا نہیں رہے گا، اور وہ جو دین سے خدا کام لینا چاہ رہا تھا، جو مقصد تھا خدا کا اس دین سے، اس تعلیمات سے، وہ حاصل نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ امام کے وجود کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ وہ آسمانی ادیان جو خدا جو دین بھیجے ہیں اس کی کیا کر سکے؟ حفاظت کر سکے. یہ پہلا اس کا کیا ہے؟ ہدف ہے، اس کا مقصد ہے. دیکھیں کتاب کے اندر، دیکھیں کھولیں اس کو.
اب تھوڑا کتاب کو ساتھ دیکھتے ہوئے چلیں، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کتاب کو گھر میں جا کے دیکھ پائے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 7 پر آ جائیں، پیج نمبر 7 پر۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ الہی ادیان و مذاہب جب انبیاء کے قلوب پر نازل ہوتے ہیں تو بارش کے پانی کی بوندوں کی مانند صاف اور شفاف، حیات بخش اور روح پرور ہوتے ہیں۔ بالکل، یعنی اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہوتا۔ اس دین میں جو نبی کے اوپر نازل ہوتا ہے، جو دین ہر عیب سے دور ہوتا ہے اور صاف و شفاف ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ غلیظ ماحول اور کمزور یا ناپاک ذہنوں سے گزرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آلودہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ادیان جیسے جیسے دوسرے ذہنوں میں آلودہ ذہن، مثلا جو ایسے لوگ کہ جو دین کے اندر فساد ایجاد کرنا چاہتے ہیں، بدعت ایجاد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو خدا سے دور کرنا چاہتے ہیں، جیسے یہ دین ان کے ہاتھوں میں آتا ہے اور خرافات اور توہمات کا ان میں اس قدر اضافہ کیا جاتا ہے کہ بنیادی پاکیزگی اور ظرافت ضائع ہو جاتی ہے۔ یعنی جو مقصد تھا اس دین سے وہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے، کیونکہ دین آتا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اور جب یہ دوسروں کے ہاتھ میں آتا ہے تو یہ چیز ہدایت والا جو اس کے اندر جہت ہے ہدایت والی وہ چلی جاتی ہے۔ اس صورت میں یہ جو کوسچن مارک دیا ہوا ہے غلط ہے یہاں۔ اس صورت میں نہ ان میں کوئی جاذبیت باقی رہتی ہے، کس میں؟ ان ادیان میں، اور نہ تربیت کی تاثیر، نہ ان پیاسوں کو سیراب کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان سے فضائل و کمالات کی کلیاں اور پھول کھل سکتے ہیں۔ تو یہ اس سے جو ہے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان مواقع پر ضروری ہے کہ مذہب کو اس کی اصلی شکل میں باقی رکھنے اور اس کے مذہبی پروگرام کو خالص رکھنے کے لیے ایک معصوم پیشوا بے عنوان محافظ موجود رہے، تاکہ وہ مذہب کی راہ میں کجی، انحراف، غلط افکار اور دوسروں، بہت ترجمہ جو ہے وہ عجیب و غریب کیا ہوا ہے، دوسروں کے ناروا نظریات، توہمات اور خرافات کو شامل نہ ہونے دے۔ اگر مذہب و شریعت ایک ایسے رہبر کے بغیر رہے تو بہت کم مدت میں ہی اپنی حقیقی شکل و صورت اور خالص حیثیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم اللہ بحجت اما ظاہرا مشعورا او خائفا مغمورا لے اللہ تبطل حجج اللہ و بیناتہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ سے ہے، ہاں ہرگز زمین حجت الہی کے ساتھ قیام کرنے والے سے خالی نہیں رہ سکتی۔ وہ قیام کرنے والا چاہے ظاہر و آشکار ہو یا مخفی و پوشیدہ ہو، تاکہ خدا کی دلیلیں اور اس کی واضح نشانیاں باطل نہ ہونے پائیں۔ دیکھیں یہ بالکل جو ہے وہ اس کو بیان کر رہی ہیں کہ امام کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس دین کی حفاظت کر سکے۔ اور اس لیے دیکھیں کہ امام ائمہ اطہار سے، زائرین امام رضا علیہ السلام سے، کہ جب مناظرے ان کے ہوتے تھے تو مختلف مذہب کے آتے تھے لوگ، مثلا عیسائی آتے تھے، یہودی آتے تھے، مجوسی آتے تھے، تو امام ان کی ہر کتاب سے ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ امام ان کی کتابوں کو جانتے تھے، ان کا علم رکھتے تھے، اور وہ حقیقی کتاب کا علم رکھتے تھے۔ یعنی اگر توریت اور انجیل کا ان کے پاس علم تھا تو وہ اصلی کتاب جو تحریف سے پاک تھی اس کا علم ان کے پاس تھا، تو اس لیے وہ تعجب کرتے تھے جب وہ امام ان کی کتابوں سے ان کو جواب دیتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسرا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ امت کی سیاسی و اجتماعی قیادت۔ یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب بھی ایک گروہ تشکیل دیا جاتا ہے، ایک گروپ تشکیل دیا جاتا ہے تو اس کا ایک رہنما بنایا جاتا ہے، اس کا ایک سربراہ بنایا جاتا ہے۔ اور ہم جب کسی کو سربراہ بناتے ہیں کسی گروپ کا، آپ اپنے آپ میں دیکھیں، اگر ہم کسی گیم مثلا اسپورٹس کے اندر، کرکٹ کے اندر یا فٹ بال کے اندر یا کسی اور میدان میں کسی کو اگر ہم اپنا سربراہ یا رہنما بناتے ہیں تو اس میں ایسی کوالٹی اور خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں اور وہ ہمیں صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکے اور ہمیں اس کامیابی کی طرف لے جائے۔ تو کہتے ہیں کہ امت اسلامی بھی ایک گروپ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں تھا، ایک امت تھی، اس کے لیے بھی کوئی ایک ایسا رہنما ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کے لیے رہنما غلط قسم کا بندہ آ گیا، ان کے اندر غلط قسم کا رہنما آ گیا، غلط قسم کا سربراہ آ گیا، تو وہ ان کو بجائے شہادت اور کامیابی کے کہاں لے جائے گا؟ بدبختی کی طرف لے جائے گا، ناکامی کی طرف لے جائے گا۔
تو ضروری ہے کہ رہنما کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خود بھی کمالات رکھتا ہو، صاحب کمال ہو، اور اس گروپ کو بھی، اس گروہ کو بھی، اس امت کو بھی اس خدا کی طرف، اس کمال کی طرف لے جائے۔ تو کہتے ہیں ضروری ہے، رسول خدا کے رسول کے بعد جب ایک امت باقی رہی، دیکھیں رسول خدا نے کتنی عرصہ نبوت کی؟ 23 سال، 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینے کے اندر۔ 13 سال جو مکے میں رہے انہوں نے تو وہاں مشرکوں سے اور کافروں سے جنگ کرتے رہے اور ان سے مقابلہ کرتے رہے۔ 13 سال مکے میں ان کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم دے سکیں، انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ باقی جو 10 سال انہوں نے مدینے کے اندر ایک حکومت تشکیل دی، ایک امت کو بنایا۔ اب جب رسول چلے گئے تو اب اس امت کو کون آ کے ڈیل کرے گا؟ ان کی کون رہنمائی کرے گا؟ اگر غلط آدمی آ جائے گا تو وہ جو ہدف ہے ہمارا کہ ایک امت اسلامی کو خدا کی طرف لے جانا، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے ایک نبی، ایک امام ہو، ایک جانشین رسول ہو، اس کمالات کا مالک ہو کہ جو رسول کے پاس تھے، وہ بھی کیا کرے؟ نبی کی طرح اس امت کو خدا کی طرف لے جائے۔ کیونکہ امام کا ایک سب سے بڑا کام یہی تھا کہ امت اسلامی کو خدا کی طرف لے جائے۔ کیونکہ دیکھیں فردی طور پر اگر ہم جتنے بھی اچھے کام کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے فقط میری ذات کو فائدہ ہے۔ میں فقط نماز پڑھتا رہوں، نماز شب پڑھتا رہوں، روزے رکھتا رہوں، حج کرتا رہوں، کوئی اثر نہیں پڑے گا معاشرے کے اوپر۔ لیکن جب پورا معاشرہ مل کر اچھے کام کریں تو اس میں سب کی بھلائی ہوتی ہے۔ اگر آپ تنہا فردی صورت میں کوئی اچھے کام کریں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی ایک غلط شخص آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، آپ کے گھر کے کسی شخص کو نقصان پہنچا دے۔ لیکن اگر ماحول اچھا ہوا، پوری سوسائٹی اچھی ہوئی، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ میں سے ہر ایک شخص امان میں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ مثلا فرض کریں کہ ایک گھرانہ ہے، عزت دار ہے، حجاب کرتا ہے اس کے گھر کی خواتین ہیں، لیکن دوسرے اس سوسائٹی کے لوگ ایسے ہیں کہ جو بے حجاب ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ آپ مجھے یقین سے بتائیں کہ وہ جو ایک تربیت یافتہ گھرانہ ہے، نیک گھرانہ ہے، وہ محفوظ رہ پائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں پائے۔ لیکن اگر اسی سوسائٹی میں تقریباً سارے گھر اچھے ہوں، تربیت یافتہ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں تو ہر ایک شخص امان میں رہے گا۔ تو امت اور اجتماعی جو کام ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو نبی یا امام کا سب سے اہم کام یہ رہا ہے کہ ایک امت کو بہتر بنائے تاکہ ایک سوسائٹی، ایک لوگوں کا اجتماع جامع اچھا بن سکے۔ تو اس دوسرے فلسفے میں اسی کو بیان کر رہے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، ضرور پڑھیے گا، کیونکہ میں نے اس کا تقریباً ایسے سمجھیں کہ اصل جو مطلب تھا وہ بیان کر دیا ہے۔ اس کے آخر میں دیکھیں ایک چیز انہوں نے بیان کی ہوئی ہے اسی صفحے نمبر 8 پر، اس عظیم ذمہ داری کی اہلیت و صلاحیت ایک خطا کار انسان میں یقیناً موجود نہیں ہے۔ کون سی عظیم ذمہ داری؟ یہ کہ ایک امت کو ہم خدا کی طرف لے جائیں اور اس کو اس کے جو مقصد ہیں اس اعلیٰ مقصد تک اس کو پہنچائیں۔ تو یہ ایک خطا کار انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے سیاسی قائدین کے صحیح راستے سے انحراف کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ دیکھیں اس امت میں بھی دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، اگر لیڈر خراب ہوں تو اس ملک میں کبھی بھی بہتری نہیں آتی، کبھی بھی امن و امان نہیں آتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی فساد کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے مارا جاتا ہے یا مثلا اغوا کیا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ایک ایشو چل رہا ہے، بہت سے مومنین کو اغوا کیا جا رہا ہے اور نہیں پتہ کہاں ہیں، کس ایجنسی نے، کن لوگوں نے ان کو اغوا کیا ہے، ابھی تک وہ لاپتہ ہیں۔ تو یہ جب ایسے قائدین ہوتے ہیں جس ملک میں تو یہ خرابیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا اس کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ اتمام حجت کی ضرورت۔ اب دیکھیں ایک ٹیچر آپ کو کہتا ہے کہ، بلکہ ایک ٹیچر ایک دن آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ کل میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا، وہ ہوم ورک دکھائیں اور جس نے نہیں کیا اس کو سزا ملے گی۔ اچھا ٹیچر نے بتایا نہیں تھا، ٹیچر نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ کل ہوم ورک کر کے آنا ہے۔ اب وہ اگلے دن ٹیچر آتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ ہوم ورک دکھاؤ ورنہ سزا دوں گا، تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ نے بتایا ہی نہیں،
آپ ہمیں بتاتے ہوم ورک کے بارے میں، آپ بغیر بتائے ابھی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہوم ورک کر کے آئیں، اور ہم نے ہوم ورک نہیں کیا تو اس پر آپ سزا دے رہے ہیں. تو یہ آپ کا سزا دینا ایک عاقلانہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. اگر آپ کہتے اور ہم نہیں کرتے تو آپ کی بات درست تھی اور آپ ہمیں سزا دے سکتے تھے. یہی کام خدا نے بھی کیا ہے. خدا نے حجت تمام کرنے کے لیے، اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے کہ بھئی کہیں ایسے نہ ہو کہ خدا کو آ کے قیامت کے دن آ کے یہ کہیں یا خدایا تم نے تو ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ ہی نہیں بھیجا کہ جو ہمیں دین سکھاتا اور دین سکھانے کے بعد ہم اس پر عمل کرتے. ہمارے پاس ایسا تم نے تو کوئی نبی بھیجا نہیں، کوئی امام بھیجا نہیں، تو ہم کیسے عمل کرتے؟ تو لہٰذا تمہارا ہمیں سزا دینا یہ صحیح نہیں ہے، کوئی عادلانہ کام نہیں ہے. تو خدا نے ان کے اس جواب کو، اس عذر کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک امام کو بھیجنا ضروری تھا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی حجت نہیں آئی تھی، ہمارے پاس کوئی امام نہیں آیا تھا کہ جو ہمیں کیا کرتا؟ تعلیم دیتا اور ہم اس پر عمل کرتے. اب خدا نے کیا کیا؟ امام کا سلسلہ رکھا ہے. اب کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اب خدا کیا کرے گا؟ قیامت کے دن سب سے پوچھے گا کہ کیوں عمل نہیں کیا، کیوں دین پر عمل نہیں کیا، جبکہ میں نے تمہارے درمیان امام کا سلسلہ رکھا. اور اگر ایک امام غیبت میں بھی چلا گیا تو اس کے بعد مجتہدین کا سلسلہ رکھا تاکہ تم اس کی تقلید کرتے. یہ مجتہدین کیا ہیں؟ یہ وہی نائب ہیں امام کے. تو میں نے ان کا سلسلہ رکھا تو ان پر ہم عمل کرتے، ان سے تعلیم لیتے. تم نے نہیں کیا، تم نے تقصیر کی، کوتاہی کی. اب ضروری ہے کہ تمہیں سزا ملنی چاہیے. تو حجت کو تمام کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے کہیں یہ نہ کہیں خدا سے کہ بھائی تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں بھیجا، کچھ جو ہے وہ زمینہ فراہم نہیں کیا تھا، انبیاء نہیں بھیجے یا امام نہیں بھیجا، کوئی عالم نہیں بھیجا. اب حدیث بھی ہے کہ اصلاً حدیث اس طریقے سے کہ خدا نے زمین کو بغیر عالم کے نہیں چھوڑا کبھی بھی. حدیث میں ہے کہ خدا نے زمین کو بغیر عالم کے کبھی نہیں چھوڑا. عالم سے یا مراد امام ہے، ٹھیک ہے نا. اور حدیث ظاہراً اسی طریقے سے کہ ان اللہ لم ید الارض بغیر عالم، کہ خدا نے عالم کے بغیر زمین کو نہیں چھوڑا. ولولا ذالک لم یعرف الحق من الباطل، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر دنیا بغیر عالم کی ہوتی تو کبھی بھی حق باطل سے پہچانا نہیں جاتا، کبھی بھی حق باطل سے پہچانا نہیں جاتا. اگر امام نہ آتے اور وہ تعلیمات جو رسول ہم تک نہیں پہنچا پائے، اس میں کبھی بھی ہمیں پھر حق اور باطل کا پتہ نہ چل پاتا. یہ امام کے وجود کی بہت بڑی برکت ہے کہ امام کے ہونے سے حق اور باطل کا ہمیں پتہ چلا ہے، یا امام کے نائبوں سے جو اس وقت ہمارے مجتہدین کرام ہیں، ان کے وجود کی بھی یہی برکت ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز باطل ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی اس حق تک نہ پہنچ پاتے. اور چوتھا اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی اس کا عرض کیا تھا ہم نے کہ امام کے وجود کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ یہ واسطہ ہیں کس کے لیے؟ فیض الہی کے لیے، کہ جو بھی فیض پہنچتا ہے ہم تک خدا کا، ان کے ذریعے سے پہنچتا ہے. آئیں اس تک دیکھیں، چند لائنیں اس کی پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 8 پر آئیں. کہتے ہیں کہ اکثر دانشور احادیث اسلامی کی اتباع کرتے ہوئے انسانی معاشرے یا تمام کائنات کے لیے پیغمبر یا امام کے وجود کو اسی طرح ضروری سمجھتے ہیں جس طرح انسانی جسم کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے. جس طریقے سے دل انسان کے بدن کے لیے ضروری ہے، جسم کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے امام کا اس دنیا میں ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. ملا نہیں ملا؟ 8 نمبر صفحے پر، 8 نمبر صفحے پر آئیں. 9 نمبر، معاف کیجیے گا، 9 نمبر صفحے پر امام فیض الہی کے حصول کا بڑا وسیلہ. یعنی امام کی مقام اور اس کی منزلت اس کائنات کے لیے اس طرح ہے جس طریقے سے دل، قلب کی منزلت جسم کے لیے. کہتے ہیں کہ اگر یہ دل جب دھڑکتا ہے تو اس کے دھڑکنے سے خون جو ہے وہ سیلز تک پہنچتا ہے، یعنی ہمارے جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچتا ہے خون، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو سیلز پائے جاتے ہیں ان کو وہ خوراک اور غذا ملتی ہے. اگر یہ دل دھڑکنا بند کر دے تو انسان کی موت آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر اگر امام نہ ہوں تو یہ زمین باقی نہیں رہے گی، یہ کائنات باقی نہیں رہے گی. جس طریقے سے دل کے نہ ہونے سے
یا دل کے خراب ہو جانے سے، بند ہو جانے سے، نہ ہونے سے انسان کا بدن نہیں رہتا، اسی طریقے سے کائنات کے اندر اگر امام نہ ہو تو یہ کائنات باقی نہیں رہے گی۔ اور اسی طریقے سے راوی حشام نے استدلال کیا ہے امام کے وجود پر۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا مسجد کے اندر امام صادق کے دور میں، اور لوگوں کو امام سے دور کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس حشام جو ایک جوان شخص تھا، صحابی امام تھا، اور علم کلام میں مناظرے کے اندر بہت طاقتور مضبوط انسان تھا، اس کو پتہ چلا اور وہ چلا جاتا ہے اس جگہ کہ جہاں وہ شخص بیٹھ کر امام سے دور کرنے کی باتیں کر رہے لوگوں کو۔ یہ جا کے اس کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ایک سوال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اس شخص کا نام عمر ہے میرے خیال میں، عامر یا عمر۔ کہتا ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کریں۔ کہتا ہے کہ اب سوال کرتا جاتا ہے کہ آنکھ خدا نے دی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں دیکھنے کا۔ خدا نے کان دیے ہیں، اس کے کیا فائدہ ہے؟ خدا نے زبان دی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ مختلف چیزوں کا پوچھتا جاتا ہے کہ کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے۔ آخر میں آ کے پوچھتا ہے کہ دل خدا نے دیا ہے، قلب جو انسان کو خدا نے انسان کو دیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ دل کا کام یہ ہے کہ یہ جو ہمارے حواس، جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں چیزیں، یہ جو حواس جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو عقل ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ عقل، معاف کیجیے گا، قلب، دل ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو وہ حشام صحابی امام کہتا ہے کہ جب خدا اس چھوٹے سے بدن کے اندر قلب کو رکھتا ہے اس لیے تاکہ وہ اس حواس کی غلط فہمیوں کو دور کر سکے اور ٹھیک فیصلہ کر سکے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس پوری کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دے؟ جب ایک چھوٹے سے وجود کو خدا جو ہے وہ بغیر رہنما کے نہیں چھوڑ سکتا، ان کی رہنمائی کے بغیر ایک چیز رکھتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے، تو خدا اس کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو وہی شخص کہتا ہے کہ کیا تم حشام ہو؟ کہتا ہے ہاں میں حشام ہوں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ ایسی باتیں، ایسا استدلال، ایسی دلیلیں فقط امام کا صحابی ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جب یہ اس نے اس کا جواب سنا تو وہ خاموش ہو گیا اور وہ آگے بات نہیں کر پایا۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی یہی اسی حدیث سے ہی استفادہ ہو رہا ہے کہ امام قلب کی مانند ہیں، قلب کی طرح ہے، دل کی طرح ہے۔ اگر امام نہ ہو تو یہ زمین اصل باقی نہ رہے۔ جس طرح اس دن بھی حدیث عرض کی تھی کہ لولا حجت لساخت الارض، اگر حجت نہ ہو، اگر امام نہ ہو تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ کتنے ہوئے فلسفے؟ 4 فلسفے ہوئے امام کے وجود کے۔ اس کے بعد کیا ٹاپک ہے کتاب کے اندر؟ دیکھیں کیا ٹاپک، امام کی شرائط، ضروری شرائط اور خصوصیات۔ آپ کتاب بند کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ پسند نہیں آ رہی؟ کتاب پسند نہیں آ رہی؟ جی اچھا، اب خصوصیات تقریباً یہاں 5 خصوصیات بیان کر رہے ہیں، اور یہ خصوصیات اس میں سے ہم نے کچھ بیان کر چکے ہیں۔ ہم پہلی خصوصیت کیا بیان کر رہے ہیں؟ بیان کریں، کوئی ایک دوست کتاب کھول کے بیان کرے۔ پہلی خصوصیت کیا ہونی چاہیے، شرط ہونی چاہیے امام کے اندر؟ آپ بیان کریں، پہلی شرط کیا ہے امام کے ہونے کی؟ امام میں کون سی شرط ہونی چاہیے؟ جی اس کو آپ جو ہے وہ صفحہ نمبر 11 سے آئیں، 11 پہ آئیں، صفحہ نمبر 11 پہ۔ نہیں 10 پہ تو عنوان ہے، لیکن پہلی شرط جو ہے شروع جو ہو رہی ہے وہ 11ویں صفحے پر ہو رہی ہے۔ جی 10 پر ایک مطلب ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، یہ فقط فہرست بیان ہو جائے شرطوں کی۔ جی آپ بیان کریں، 11ویں صفحے پر ہیں، 4-5 شرائط بیان کر رہے ہیں امام کے اندر۔ پہلی شرط کیا ہونی چاہیے امام کی؟ کیا ہو؟ ہاں، خطاؤں اور گناہوں سے معصوم ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں عصمت۔ امام کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے، گناہوں سے دور ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری شرط کیا ہے؟ جی مجسم علم ہو۔ کیا مطلب مجسم علم ہونا؟ ہاں یعنی عالم ہو،
کسی قسم کا اس کے اندر جہالت نہیں پائی جاتی ہو، عالم ہو، ہر چیز کا عالم ہو۔ تیسری شرط شجاعت ہو۔ چوتھی پرہیزگاری اور تقوی الہی۔ 4 اور 5ویں کیا ہے؟ جاذبیت ہو، اخلاقی جاذبیت ہو۔ 5 شرطیں یہاں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ عصمت کی ہے۔ اچھا، ان شرطوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ ایک مطلب بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا اور بالکل واضح بات ہے کہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی ذمہ داری سخت ہوتی ہے اور شرائط اتنی زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ مثلا ایک بچہ لے لیں، بچے کی وہ اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی جتنا ایک بڑے گھر کے بڑے فرد پر ہوتی ہیں، کہ اس کا مقام زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ شرائط بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مقام بلند ہوتا ہے، مقام جب عظیم ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی عظیم ہوتی ہے، اور جب ذمہ داری عظیم ہوتی ہے تو اسی ذمہ داری کے مطابق شرائط ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں کہ اب کیسے یہ امامت کا مقام بلند ہے، کیسے اس جو ہے عظیم مرتبہ ہے؟ کہتے ہیں اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت ابراہیم کی داستان سے، کہ قرآن کی آیت ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو کسی امتحان میں ڈالا گیا، کچھ کلمات کے امتحان میں کسی کلمات کے بارے میں سوال کیا گیا، اس کے بارے میں، تو جب وہ اس پر پورا اترے اور کامیاب ہوئے اس امتحان کے اندر، تو خدا نے کہا کہ میں تمہیں امامت عطا کرتا ہوں۔ کیا عطا کرتا ہوں؟ امامت، تمہیں امام بناتا ہوں۔ اچھا، یہ کہنا تھا خدا کا کہ میں تمہیں امام بناتا ہوں، تو ڈائریکٹ فوراً حضرت ابراہیم نے یہ تقاضا کیا کہ کیا یہ میری ذریت میں بھی جائے گا؟ یہ امامت کا مقام، امامت کا مرتبہ میری ذریت، میرے خاندان میں بھی جائے گا، نسل میں بھی جائے گا؟ تو خدا کہتا ہے کہ یہ جو میرا عہدہ ہے، یہ جو میرا مقام جو میں دے رہا ہوں انسان کو، یہ ظالموں کو نہیں ملتا۔ پھر وہ اچھا، ظالم جو ہیں، ظالم قرآن کی اصطلاح میں اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہو، معصیت کار ہو، مشرک ہو، اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہو اور دوسروں کے اوپر پر بھی ظلم کرتا ہو۔ ظالمین سب کو ہم آج کل ہمارے یہاں ظالم کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں پر ظلم کرے، دوسروں کے حق کو غصب کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بھی ہے، ظالم اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خود کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے۔ خود کے اوپر ظلم کرنا کیسا ہے؟ یعنی اپنے جو اس کے حقوق ہیں، جو خدا نے اس کے لیے قرار دیے ہوئے ہیں کہ اچھی چیزوں کی طرف جاؤ، اچھے کمالات کی طرف جاؤ، خصوصیات کی طرف، صفات کی طرف جاؤ، بری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، خدا کی معصیت اور گناہ سے دور رکھو، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا جو ہے وہ گناہ ہو جائے گا کہ اگر انسان کیا کرے؟ گناہ کرے، شرک کرے۔ تو کہتے ہیں کہ مشرک اور گناہ گار کے پاس یہ نہیں جائے گا منصب، یہ میرا عہدہ، میرا عہد، یہ اس کے پاس نہیں جائے گا۔ اور یہ ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم شیعہ حضرات جو ہے امامت کے اوپر اس کے دلیل بناتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ رسول کے بعد جو امامت کا منصب ہے، جانشینی ہے، وہ فقط اس شخص کے پاس جانا چاہیے کہ جو معصوم ہو، اور جو معصوم نہیں ہوگا، جو کسی زمانے میں مشرک رہا ہو، بعد میں مسلمان بنا ہو، یہ منصب اس کو نہیں ملے گا۔ یہ منصب ملے گا ہی اس کو جو شروع سے ہی، ابتدا سے کسی قسم کا شرک، کسی قسم کا گناہ اس نے نہ کیا ہو۔ اور ہم ائمہ اطہار کے لیے، اہل بیت کے لیے اسی چیز کے قائل ہیں کہ انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو نبوت بھی تھی، امامت بھی تھی، خلت بھی تھی، خلیل اللہ تھے، لیکن تینوں مقامات کے علاوہ جب ان کو امامت دی گئی تو انہوں نے ان 3 چیزوں کے لیے کبھی تقاضا نہیں کیا اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے، کہ یہ بھی ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لیکن جیسے امامت کا منصب ملا حضرت ابراہیم کو، تو فوراً انہوں نے تقاضا کیا کہ کیا میری نسل میں بھی یہ جائے گا یا نہیں جائے گا۔ تو یہ اتنا اہم منصب ہے یہ۔ تو یہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ کہ یہ امامت کا جو مقام ہے اس نبوت اور رسالت کے مقام سے بالاتر ہے، اوپر ہے۔ اور اب کوئی کہے ہم تو کہتے ہیں کہ امام 12 ہیں، یہاں تو حضرت ابراہیم بھی امام بن گئے، رسول خدا کے لیے بھی کہتے ہیں وہ امام ہیں، بعض کچھ اور انبیاء بھی ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ امام ہیں، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ پھر
ہم تو کہتے ہیں 12 امام ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی امام ہیں، تو 13 ہونا چاہیے. جی صحیح ہے. یعنی اس طریقے سے کہیں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، وہ امام کے جو جانشین رسول ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم ان امام کی بات کر رہے ہیں کہ جو رسول کی امت کے لیے امام ہیں، اور وہ 12 ہیں، ورنہ تو امام کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ 5 خصوصیتیں جو ہیں وہ ہیں. اور عصمت کو ہم ابھی جو ہے پہلی صفت ہے، کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 37 ہیں، ابھی کچھ ہیں منٹ ہیں. تو یہ ہو گیا کہ اس امامت کا مقام بہت زیادہ ہے، بڑا ہے، اس کا رتبہ بہت عظیم ہے، اس لیے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی سخت ہے. تو یہ 5 شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ معصوم ہونا، کہ امام کیا ہو؟ معصوم ہو. کیوں معصوم ہونا چاہیے امام؟ کیا جواب ہے اس کا کہ ہم کہتے ہیں کہ امام کے اندر شرط ہے کہ معصوم ہو؟ کیوں ہونا چاہیے؟ نہیں، کیوں ہونا چاہیے معصوم؟ کیا چیز؟ دوبارہ کہیں. صحیح، آپ بتائیں. ہاں، کہتے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے. ایک تو یہ کہ کیونکہ یہ جانشین رسول ہے، رسول خود بھی معصوم تھا نبی، تو اس کا جانشین بھی کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے. ایک بات یہ. اچھا، کیوں ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کیونکہ اعتماد حاصل نہیں ہوگا. اگر امام خطا کار ہو، نعوذ باللہ، وہ خطائیں کرتا رہے اور وہ گناہ کرتا رہے، تو کوئی بھی شخص اعتماد نہیں کرے گا. جب اعتماد نہیں کرے گا تو دین اس سے نہیں لے گا. جو اصل ہدف ہے، مقصد ہے امام کے ہونے کا، وہ یہ کہ ہم ان سے دین لیں، ان سے دین سیکھیں، ان کو اپنے لیے نمونے عمل بنائیں، اسوہ بنائیں، ٹھیک ہے نا. اگر ایک شخص معصوم نہ ہوا، خطا کار ہوا، آلودہ ہوا گناہوں سے، تو کیسے کوئی شخص کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا سکتا ہے؟ کیسے کوئی شخص اس پر اعتماد کر سکتا ہے؟ کبھی بھی پھر اس کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. جب یقین نہیں کرے گا تو اس کی پیروی نہیں کرے گا. تو ضروری ہے اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ایک یہ چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ مجسم علم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے. اصلاً جیسے بیان ہوا کہ خدا نبی کو بھیجے اپنا دین دے کر. اب پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ نبی نے پورا دین تو لیا ہے، نازل پورا دین ہوا ہے، لیکن پہنچایا سارا نہیں ہے لوگوں تک. رسول نے دین پورا ان کے اوپر نازل ہوا، لیکن پہنچایا نہیں سب پر. سب کو کس کو پہنچایا؟ فقط مولا علی کو، امام علی کو پہنچایا. اب ہم یہ بات نہیں کرتے کہ امام علی کو پہنچایا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر اب رسول کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ رسول سارا دین تو نہیں پہنچا کے گئے، کیونکہ اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. جیسے ہم نے عرض کیا 13 سال انہوں نے مکے میں گزارے، وہ سارا ان کا مقابلے میں وقت گزرتا تھا کفار و مشرکین سے. باقی 10 سال، اب 10 سال کے اندر بھی وہ بہت سارے مسائل تھے. جنگ تھی ان کے اندر، اور ایک حکومت کو تشکیل دینا تھا، حکومت بنانی تھی، اس کے اندر ان کے قوانین بنانے تھے، اور مختلف جو ہے مسائل. تو کلیات دے کر گئے ہیں، لیکن تمام جزئی مسائل جو ہے وہ نبی بیان کر کے نہیں گئے. تو اس کے لیے پھر کیا رائے حل ہے؟ اس کے لیے کہ امام ہونا چاہیے کوئی، اور وہ امام ایسا ہو کہ جو عالم ہو. جاہل امام پھر کیا کرے گا؟ وہ تو پھر ہمیں وہ رسول کی تعلیمات تو نہیں دے پائے گا، رسول جو دین لے کر آئے ہیں وہ تو نہیں پہنچا پائے گا. تو ہمارا ہاتھ جو ہے وہ دین سے خالی ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ جو امام ہو، جو جانشین رسول ہو، وہ تمام تعلیمات جو نبی کے لیے پاس تھیں وہ ساری اپنے پاس رکھتا ہو، تاکہ وہ دین لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچا پائے اور حفاظت کر پائے. تو پھر کیا، جیسے پتہ بھی ہے کہ ائمہ اطہار جو ہے وہ اصول دین، فروع دین، آسمانی کتابوں کا اور ہر چیز کا علم رکھتے تھے. یہاں تک کہ کہتے تھے کہ دین کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی علم رکھتے تھے. مثلا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پرندوں سے بات کیا کرتے تھے، پرندوں کی زبان کو جانتے تھے، حیوانات کی، جانوروں کی زبان کو جانتے تھے، اور دنیاوی بزرگ سے علم بھی رکھتے تھے. سائنس وغیرہ، یہ فزکس، ساری چیزیں آتی تھیں. لیکن ان کو بیان کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ مقصد نہیں تھی. یہ چیزیں مقصد جو تھا وہ انسان اور بشر کی ہدایت کرنا تھا. جو ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ انبیاء اور ائمہ بیان انہوں نے کی ہیں.
مثلا اب کچھ انبیاء نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ لوہا کیسے بنایا جاتا ہے، یا مثلا دوسرے جو زراعت کے اندر، کاشتکاری کے اندر یا فصل اگانے کے اندر جو ابزار، جو اعلیٰ، اب کیا اس کو آپ کہتے ہیں، چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ابزار کی، وہ بتا کے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ضرورت کی حد تک انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں، لیکن ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ بیان کر کے گئے ہیں. اصل میں وہ دین بیان کر کے گئے ہیں. ان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کیمسٹری آگے بیان کریں، ریاضیات آگے بیان کریں. ضرورت جب پڑی تھی انہوں نے بیان کی ہے. میرے خیال میں ایک کتاب ہے، میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی، اب ذہن میں نہیں ہے، اسلام اور سائنس. اب میرے خیال میں شاید ان کی کتاب ہے، یا انہوں نے ان کی خطابت کرتے تھے، آگے ابھی انتقال ہو گئے، انڈیا کے خطیب تھے قلب صادق صاحب. قلب صادق صاحب، ان کی اکثر گفتگو یہی ہوتی تھی کہ سائنس اور اسلام. اور ایک کتاب بھی تھی امام جعفر صادق کے حوالے سے، ایک کتاب تھی کہ اس میں میرے خیال میں امام کی جو سائنسی جو باتیں تھیں وہ اس میں انہوں نے بیان کی ہیں. اور وہ کتاب کا نام مجھے ذہن میں صحیح طرح نہیں آ رہا. تو امام جو ہے ہر چیز کا عالم ہونا چاہیے، کسی چیز سے جاہل نہ ہو. تیسری جو اس کی خصوصیت ہے، شرط ہے، وہ کیا ہے؟ شجاعت. یہ کہہ رہے ہیں بہادر ہو، شجاع ہو، اس کے اندر جو ہے بہادری ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ شجاع ہو. رہبریت اصلاً جو ہے شجاع بہادری کے بغیر ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایک انسان اگر ڈرپوک ہوگا، اگر دشمن ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا تو وہ دین سے ہاتھ کھڑا کر دے گا اور دین کی تبلیغ نہیں کرے گا اور کسی کی رہبری نہیں کرے گا. جی، تو کون سا بہادر شخص ہونا چاہیے؟ اگر اس کی امت پر کوئی آ کے حملہ کرے، مقابلہ کرے، تو وہ ان سے کیا کر سکے؟ ان کو جواب دے سکے. تو ضروری ہے کہ امام کیا ہونا چاہیے؟ بہادر ہونا چاہیے، تاکہ رہبری کر سکے. کیونکہ ڈرپوک انسان کبھی رہبر نہیں بن سکا، وہ اپنی امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے گا. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ تقوی الہی. امام کیا ہونا چاہیے؟ اس کے پاس تقوی ہو. حالانکہ جب ہم نے کہا معصوم ہوں تو یہ شرط اس کے لیے کافی تھی. یہ تقوی کو انہوں نے الگ بیان کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی ایک ایسا امام ہو کہ جب اس کو لالچ دی جائے، جب اس کو خریدا جائے تو وہ آسانی سے بک جائے گا. اگر اس کے پاس تقوی نہیں ہوگا، خدا کا ڈر نہیں ہوگا، تو اگر اس کو لالچ دی جائے گی، رشوت دی جائے گی، تو وہ فوراً سے اس سے رشوت لے گا، گمراہ ہو جائے گا اور اپنی امت کو ایسے ہی تنہا چھوڑ دے گا، یا اپنی امت کو کسی اور ہدف کی طرف لے جائے گا، خدا کی طرف نہیں لے جائے گا. تو ضروری ہے کہ امام کو کیا ہونا چاہیے؟ امام کو متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی امام کو خریدنا چاہے، امام کو کوئی مثلا فرض کریں لالچ دینا چاہے، تو وہ ان کے باتوں میں نہ آئے، تاکہ وہ امام اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر سکے اور اس دنیا کی طرف، اس مقام اور منزلت کی طرف نہ جائے. کیونکہ امام ایسا ہو کہ جو دنیا سے محبت نہ کرتا ہو. اور ہمارے ائمہ کی سیرت میں ایسے ہی ملتا ہے، کتنا زہد ملتا ہے، کتنی ان کی زندگی سادہ نظر آتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. سادہ پہنتے تھے، سادہ کھاتے تھے، اور سادہ ان کے گھر ہوتے تھے. ایسے نہیں کہ وہ اچھا کھانا کھاتے رہے ہوں یا مثلا جو ہے اچھا لباس پہنتے رہے ہوں، ایسا نہیں تھا. اس کے بعد جو آخری شرط انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی جاذبیت. یہ آخری ہماری شرط ہے. وہ کیا ہے جاذبیت؟ یعنی امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو اپنی طرف کھینچے، اپنے آپ سے دور نہ کرے. آپ جو سجنی اپنے آپ کی طرف آپ کو جذب کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت غصہ کرتے ہیں، بہت جو ہے وہ بھڑک اٹھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں ہر بات کے اوپر، تو لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں. لیکن جب ایک شخص اچھا ہو، اس کی باتوں میں ایک جاذبیت ہو، اٹریکشن ہو، اور اچھی باتیں کرتا ہو، اچھے طریقے سے ملتا ہو، بچوں سے پیار کرتا ہو، بڑوں کا احترام کرتا ہو، تو ہر کوئی اس کی طرف کھینچتا ہوا جائے گا. لیکن اگر ایک امام ایسا ہو کہ جو اصلاً کسی سے محبت نہ کرے، کسی سے اچھے طریقے سے پیش نہ آئے، تو لوگ اس سے قریب آنے کے بجائے کیا ہوں گے؟ دور ہوں گے. آگے شہید مطہری نے کتاب لکھی ہے کہ امام علی کے حوالے سے کہ جاذبہ و دافع امام علی. وہاں اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ امام اپنوں کے لیے جاذبہ رکھتے تھے، ایسی ان کی زندگی کے عمل تھے کہ لوگ ان کی طرف آتے تھے، کھینچتے ہوئے جاتے تھے، لیکن دشمن ان سے دور بھاگتے تھے. دافع کس کو کہتے ہیں؟ کہ دشمن ان سے دور بھاگے. اور جاذبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے اس کے قریب آتے جائیں.
اگر لوگوں میں اگر کسی انسان میں اچھائیاں نہیں ہوں گی، اچھا اس کا برتاؤ نہیں ہوگا، تو لوگ قریب آنے کے بجائے اس سے دور ہوں گے۔ تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو۔ اس کے پاس آیت پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ آیت ہے کہ وہ رسول کو میرے خیال میں خطاب ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب، کہ اگر تم سخت قلب کے ہوئے، سخت دل کے ہوئے، تو لنفضوا من حولک، تو لوگ تمہارے ارد گرد سے فرار ہو جائیں گے۔ تمہارے کیا ہونا چاہیے؟ نرم دل ہونا چاہیے، تم نرم دل کے مالک ہو، اچھے مزاج کے مالک ہو، تاکہ لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہو سکیں۔ اگر سخت دل کے مالک ہوگے تو لوگ تم سے دور ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔